میں اکثر لوگ سمجھتے تھے، جب آپ کو یاد ہوگا KP کے پہلے جو چیف منسٹر تھے، تو میں جب بھی بات کرتا تھا ٹی وی کے اوپر سولو سیگمنٹ کرتا تھا تو اس میں یہ کہتا تھا کوئی شریف آدمی اس کے کان میں جا کے بتا دے کہ تم اس پورے صوبے کے چیف منسٹر جس کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسا اقتدار ہے، تمہارے پاس ایک ایسا منصب ہے جس سے تم لوگوں کو سکھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، بہتر سکھا سکتے ہو۔ اب اس کی بات کریں، اب اس سے بھی بدتر آ گیا۔ اب کیا کہیں گے آپ، کس کو سکھانا چاہتے ہیں؟ کوئی میری بات مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا۔ یہ تو میرا ماضی کریزنا شروع کر دے گا۔ وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے جذباتی ہو کے گالیاں نکال دی تو وہ پکڑ لیا گیا، یہ گالیاں نکالی ہیں۔ آپ نے کہا پنجابی کا کلچر ہے گالیاں نکالنا۔ وہ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کسی بھی بات کو لے کے اس سے تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں تنقید نہیں کر رہا، میں خود پنجابی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تذلیل شروع کر دیتے ہیں، ہم اصلاح نہیں کرتے۔ حالانکہ اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا، میں نے اپنی اصلاح خود کی کہ ٹریڈیشن ہو سکتی ہے، کلچر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ٹریڈیشن ایک ایسی چیز ہے جو خراب بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے۔ ایسی گالیاں نکالتے ہیں اللہ، اور یہ ہم بہت گالیاں نکالتے ہیں یار۔ میں عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں نا، کوئی مجھ سے پوچھے کسی نے کہ اصل واقعہ کیا تھا، اب میں نے کافی دفعہ بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے۔ میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اصلاح بھی میں نے کی۔ ٹھیک ہے، کہ میں نے کہا نہیں یار، مجھے ٹریڈیشن کا الفاظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ جذباتی میں کہا گیا جی کلچر، وہ پھڑ لیا جی، میرا تو دماغ کھا چڑھے، پاگل کرتا منو۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کشمیری ہیں؟ بائی برتھ نہیں، میں دادا پر دادا چکڑ دادا اس تو اگے کشمیری ہیں۔ آپ شیخ کشمیری ہیں؟ جموں دا۔ ہاں شیخ، ہم بھی جموں کی ہیں۔ شیخ کشمیری ہیں؟ شیخ یا آپ ڈار ہیں، کیا ہیں آپ؟ آج یہ کلیئر کریں ذرا۔ شیخ جو ہے نا، شیخ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ۔ جی ایسے ہی ہے۔ میں نے جو اپنے ایسے کشمیری شیخ جو ان سے ہوتے ہیں، جیسے شیخ رشید بھی کشمیری ہیں۔ میرے والد جو تھے وہ شیخ لکھتے تھے، میرے دادا جی شیخ لکھتے تھے، میرے پردادا جو تھے وہ میاں صاحب لکھتے تھے، ٹھیک ہے، میرے چچا دادا جو تھے وہ ڈار لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے اپنے باپ کی لیگیسی چونکہ لی ہے تو میں نے اپنے باپ سے لے لیا۔ اور دوسری بات یہ زہیب، میں اب اس دور میں ہوں، آپ اور میں اور سب لوگ اس دور میں ہیں کہ اب کون سی برادری ہیں یار۔ اب پتہ میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کشمیری ہیں کہ ابھی کشمیر میں ایک بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ویسے تھوڑا سا دیکھا آپ نے لندن کے تو دیکھے ہوں گے سارے مظاہرے جو لندن میں ہو رہے ہیں۔ میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں ابھی تک، میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی سہولتیں دو، وہ کہتے ہیں کشمیری لڑیں، مجھے کیونکہ مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ کشمیری ہو، آواز کیوں نہیں اٹھاتے، بولتے کیوں نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پرابلم کیا ہے نا، میں جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ جو ڈیمانڈس پتہ چلی، جو مجھے ان سے دیکھ کے پتہ چلا کہ بنیادی سہولتیں دو، روڈز بناؤ، ہمیں بھی ایئرپورٹس بھی دو، پتہ نہیں اس طرح کی بنیادی چیز، جبکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ سارا کچھ تو ہے وہاں پہ، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جو نہ ہو۔ اصل پہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ الزام نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک منفی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کشمیر کی آپ تاریخ نکال کے دیکھیں ذرا، اب اس کشمیر کو چھوڑ دیں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا، جی دنیا کی ہر نعمت وہاں پہ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ پانی سارا وہاں سے آتا ہے، مین نعمت ہی وہاں سے۔ کہاں سے؟ کشمیر سے پانی نکلتا ہے۔ کشمیر سے آئی او کے سے نکلتا ہے نا، انڈین آکوپائڈ سے۔ ایک آپ کے پاس تھا دریا، ریور جیلم، اور اس دریا کو بھی انہوں نے ڈائیورٹ کر لیا کیونکہ وہ بالکل ان کے بارڈر سے ہو کے آتا تھا۔ انہوں نے اس کو کاٹ کے اس کو بھی اپنے اندر ڈال دیا اور وہ بھی ختم ہو گیا جی۔ اور فیسلٹیز کو یار یہ بھی بات چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے؟ کیا وہ لوگ ان نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے؟ کیا ان کی وہاں پہ پارلیمنٹ موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ وزیر اعظم یا صدر موجود نہیں ہے؟ وہ ان کے آگے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اب پھر دوبارہ الیکشن ہوگا نا، آپ کے نمائندے وہی جیتیں گے نا،
ان نمائندوں کو چاہیے کہ آپ کی پریزنٹیشن کریں, آپ کی ریپرزنٹیشن یہ کریں کہ یہاں پہ سڑکیں ٹھیک ہے تو بنیادی حق ہے سڑکیں ٹھیک کرنا, اور سڑکیں ٹھیک بھی ہوں گی. اب مجھے تو نہیں پتا کہ باغ والی سڑک خراب ہے یا کوٹلی والی سڑک خراب ہے. میں جب کشمیر گیا تھا, جب میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کا, ڈیفینس اسٹینڈنگ کمیٹی کا, جب میں نے گیا تھا تو بہت اچھی سڑکیں تھیں, ابھی بھی اچھی ہیں, بہترین. آپ وہ جو آزادی پول گزرتے ہیں جب آپ کراس کر کے جاتے ہیں سارا کچھ اچھا ہے, ہاں سارا کچھ ٹھیک ہے. مطلب میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر. اچھا میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو شاید نہ کہتے ہو, کم از کم مجھے تو یہ مطلب تنگ آ گیا نا, مطلب یہ کہ تم بولتے کیوں نہیں میں کہا بولیں کیا بولیں اس کے اوپر. آپ مانگ رہے ہو آٹا, ہاں مانگ رہے ہو نا, ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ آٹا آپ کے پاس نہیں ہے, ہاں آپ گندم نہیں اگاتے, ٹھیک ہے, آپ آٹا مانگ رہے ہو مجھ سے, اور اس میں سبسڈائز آٹا بن کے. آپ بجلی نہیں پیدا کرتے, آپ بجلی مجھ سے لینا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ سبسڈی لینا چاہتے ہو, کھاتے بھی ہو اور وہ راتے بھی ہو. پھر جب آپ کسی سے مانگتے ہو تو پھر آپ اس سے فائرنگ کر کے مانگو گے یا آرام سے شائستہ گفتگو میں شائستگی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ اسے کہو گے یار میری یہ مسئلہ ہے مانگ. اب اس سے ہم واپس لاہور شہر کی طرف آتے ہیں. لاہور شہر کے اندر جب پرانی دشمنیوں کا نام لیتے ہیں نا تو آپ کی فیملی کی دشمنی کا بڑا زیادہ ذکر آتا ہے اس ایریا کی طرف, آپ کے ایریا کی طرف. نہیں دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں جو ہے, اگر ہم اس قسم کا کوئی سوال کریں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ماضی کو کنگال کے دیکھ لیں. ہاں جی, جب بس ایسے جیسے ہسٹری کے کو جاننا چاہ رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کنگال کے دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے. بنیادی طور پہ میرے والد کا یہ شہر نہیں تھا, ٹھیک ہے. میرے والد مائیگریٹ ہوئے 1948 میں لاہور میں, کاروبار شروع کیا چھوٹا سا. میری پیدائش ہے تقیہ سردار شاہ کی. انہوں نے کاروبار کیا حضرت پیر مکی شریف کے وہ جو راستہ ہے نا وہاں پہ ان کا کاروبار تھا. پلاسٹک کی مشینیں لگائی انہوں نے, پلاسٹک کا کام کرتے تھے. یعنی کہ مونی روڈ کی سائڈ کی بات کر رہے ہیں. مونی روڈ کہہ لیجیے, نہیں مونی روڈ پیر مکی کی طرف, پیر مکی کی طرف. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ وہاں سے شفٹ ہوئے باغبان پورہ. پھر باغبان پورے سے پھر وہ آگے اپنے جو آبائی ہمارا گھر جو پرانا گھر تھا وہاں پہ. تو اس سارے عرصے میں اب مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا, مجھے اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو ان کے پاس اس وقت بھی گاڑی تھی. ٹھیک ہے. 60s میں بھی گاڑی تھی. میری 1952 کی میری پیدائش ہے. اس کے بعد اگر 4-5 سال کے بعد نظر ماروں تو ان کے پاس وہ گاڑی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آسودہ حال تھے. ہر وقت بہترین سوٹ پہنتے تھے اور بہترین ان کے دوٹ ہوتے تھے, بہترین ان کی گاڑی ہوتی تھی. اور لیکن بات وہ غریبوں کی کرتے تھے. کچھ لوگ تو ان کو سوشلسٹ بھی کہتے تھے کیونکہ وہ مرسڈیز سے اترتے تھے اور بات غریبوں کی کرتے تھے. تو اس پہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کرمنل فیملی سے ان کا تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. نہ ہی ہماری براٹ اپ جو تھا وہ کرمنل تھا. ٹھیک ہے. ہاں ان میں ایک بات تھی کہ جب وہ کسی کے لیے اسٹینڈ لیتے تھے تو پھر وہ اسٹینڈ لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میرے خیال میں 1960 میں یا 1962 میں پہلا الیکشن لڑا جو لوکل گورنمنٹ کا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا الیکشن لڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے MPA کا الیکشن لڑا, MPA بنے. شیخ اصغر صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ MPA بنے. جی. تو اس وقت تک کسی قسم کا کوئی کسی کے ساتھ اختلاف تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہمارے ارد گرد میرے والد کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, پھر وہاں سے ہوتا وہ کام خراب ہو گیا. کیا یہ چودراہٹ کی لڑائی تھی؟ نہیں بالکل نہیں, یہ اصول کی لڑائی تھی. ٹھیک ہے. اصول کی لڑائی تھی, بس وہ گلے پڑ گئی.